اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. حضرت سلیمان علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے فرعون کا مصر میں خاتمہ کیا. آپ تفسیروں میں پڑھ چکے ہیں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اب جہاد کرو. بنی اسرائیل نے کہا اذهب انت وربک، اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ نالائقی کی، جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور 40 سال اللہ نے حکم دیا کہ یہ وادی تیہ میں حیران سرگردان گھومتے رہیں گے. اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اسی میدان میں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں جو پیغمبر تھے ان کی قیادت میں پھر بنی اسرائیل نے جہاد کیا اور اللہ نے ان کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا. اور بنی اسرائیل کا پھر بنی اسرائیل اسی جب جہاد کیا تو قرآن مجید میں آپ نے طالوت اور جالوت کا واقعہ سنا ہے. اسی لڑائی میں بنی اسرائیل اس میں یا اس کے بعد دوبارہ کوئی نئے پیغمبر آئے یہ ہمیں یقینی طور پر نہیں ملتا ہسٹری میں، لیکن اسی سلسلے میں بعد میں پھر بنی اسرائیل کی لڑائی ہوئی. اللہ نے ایک پیغمبر ان میں بھیجے اور حکم دیا کہ تم ایک طاقتور قوم سے جہاد کرو، لڑائی کرو. تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے طالوت کو امیر بنایا. پھر طالوت کو جب اللہ نے امیر بنایا تو طالوت کی قیادت میں جہاد ہوا. انہی کی فوج میں ایک داؤد علیہ السلام تھے جو پیغمبر نہیں بنے تھے. داؤد علیہ السلام نے دشمن کی فوج میں جو جالوت تھے ان سے بہادری سے لڑ کے ان کو قتل کیا. اور اللہ نے پھر داؤد علیہ السلام کے ذریعے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی اور کمانڈر بھی بنایا، اور ان کے ذریعے دوبارہ سے بیت المقدس میں یہودیوں کی خلافت اور حکومت قائم ہو گئی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہسٹری کا سمجھنا، آپ کو تاریخ کا سمجھنا ضروری ہے ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے. تو داؤد علیہ السلام کی بہت بڑی خلافت قائم ہوئی، دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومت ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ جب اہل حق اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو اہل باطل کی پھر ان سے دشمنیاں بھی ہوتی ہیں. تو اہل یہود کی دشمنیاں بھی بڑھتی چلی گئیں پھر دنیا کی مختلف قوموں کے ساتھ، لیکن اللہ نے فتح اور نصرت سے نوازا داؤد علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کو. داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جانشین بنے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑی حکومت دی اور یہودیوں کا دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی پر قبضہ ہو گیا اور انہوں نے شریعت کو نافذ کیا اور اللہ کے دین کے مطابق عمل کرنے لگے. مگر جیسے کہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا ان کی گھٹی میں نالائقی تھی، جہاں پیغمبروں کو ستانے کا موقع ملتا یہ ستاتے، جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو یہودیوں کا بادشاہ بنا اس میں آہستہ آہستہ دینی لحاظ سے خرابیاں آنا شروع ہوئیں. اور پھر جب بادشاہ خراب ہوتا ہے تو عوام میں بھی خرابیاں آتی ہیں. تو ہوا یہ کہ مصر کا جو اس وقت بادشاہ تھا نا، یعنی سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد مصر میں کوئی اور حکومت تھی، آتش پرست ہوں گے، کیونکہ اس وقت اہل کتاب تو صرف یہودی تھے پیغمبروں کو ماننے والے، اور باقی لوگ کوئی آگ کی پوجا کرنے والے، کوئی کچھ اور کرنے والے، کوئی سورج کو پوجنے والے. تو مصر کے بادشاہ نے حملہ کیا شام پر، کیونکہ شام میں ان کی اصل خلافت ان کی شام میں تھی جو مرکز تھا. تو شام پہ حملہ کیا اور تھوڑا بہت نقصان کیا اس نے، اور کچھ تھوڑا بہت مال و اسباب لوٹ کے لے گیا. لیکن ان کو تنبیہ ہو گئی، یہودیوں کو اپنے اعمال کی اصلاح کا ان کو موقع مل گیا. اور پھر 400 سال تک کہا جاتا ہے کہ بہت بہترین طریقے سے انہوں نے دنیا پہ راج کیا. 400 سال گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ان میں بت پرستی بھی پھیلنا شروع ہوئی، پھر اعمال ان کے خراب ہونا شروع ہوئے. مصر میں پھر کوئی بادشاہ تھا، کیونکہ ان کی دشمنیاں تھیں دنیا میں بہت ساری قوموں سے. تو مصر کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ کمزور ہو رہے ہیں اور ان میں آپس میں اختلاف بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو اس نے دوبارہ، یعنی وہ بادشاہ تو ظاہر مر چکا تھا جو 400 سال پہلے تھا، کوئی نیا بادشاہ تھا، یعنی مصر نے پھر ان کے اوپر چڑھائی کی اور تھوڑا بہت عمارتوں کو نقصان پہنچایا اور کچھ مال و اسباب لوٹ کے لے گیا، لیکن زیادہ تباہی نہیں ہوئی. لیکن ان کو عبرت نہیں ہوئی اس واقعے سے. تو کچھ ہی وقت کے بعد جو بابل کا بادشاہ تھا نا، بخت نصر، جس کا بڑی تاریخ کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے، بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا. جب دیکھا کہ یہ تھوڑا کمزور ہو رہے ہیں اور ان میں
جب ظاہر ہے کسی قوم میں ایک اپنے نظریے پر اور اپنے ویژن پہ نہیں رہتے تو پھر ان میں اختلافات بھی ہونا شروع ہوتے ہیں. تو بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور ان کو نقصان پہنچایا، لیکن بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ یہود بھی بہرحال طاقتور تھے، پاورفل تھے. اور لیکن اس نے یہ کیا کہ بیت المقدس میں اور جو شام میں نا اپنا کوئی نائب بنا کے وہ چلا گیا. جیسے آج کل بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا کسی ملک پہ قبضہ کر کے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے ہم اس ملک پہ قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتے، لیکن اپنا ہی کوئی کٹ پتلی کوئی حکومت بنا کے چلے جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح کا کام بابل کے بادشاہ بخت نصر نے کیا اور اپنی کٹ پتلی حکومت بنا کے چلا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہودیوں ہی میں سے کسی کو اس نے بادشاہ بنایا. اب یہ جو نیا بادشاہ تھا جو بخت نصر کا نامزد تھا، اس نے یہودیوں پہ حکومت کی، تھا یہ ادھر ہی کا، یعنی شام ہی کا تھا یہ. تو اس وقت کے پیغمبر تھے جن کا آسمانی کتابوں میں نام آتا ہے حضرت ارمیہ علیہ الصلاۃ والسلام. انہوں نے اس کو نصیحت کی کہ تو بت پرستی کی طرف لوگوں کو مت لے کر جا، شرک مت پھیلا، اور جو برے اعمال جو اس میں بدکاریاں اور برائیاں اور شراب نوشی، یہ جو بادشاہوں میں عیاشی ہوتی ہے، یہ جو چیزیں آ رہی تھیں اس کے اندر، اور اس کی وجہ سے قوم میں بھی خرابیاں آ رہی تھیں، تو وہ یہ بات نہیں مانا اور پیغمبر کی بات پر اس نے عمل نہیں کیا، بلکہ طاقت کے نشے میں اس نے یہ ارادہ کیا کہ بخت نصر نے جو مجھے یہاں کا بادشاہ بنایا ہے تو میں اس کے خلاف بغاوت کر کے پوری ریاست اپنے کنٹرول میں لوں گا. اس نے بغاوت کا ارادہ کیا، یہودیوں نے اس کا ساتھ دیا، نتیجے میں بغاوت ناکام ہوئی اور بخت نصر نے ارض شام میں داخل ہو کر بے تحاشا یہودی قتل کیے. کہا جاتا ہے کہ 40,000 یہودی اس نے قتل کیے. اس زمانے کے لحاظ سے 40,000 بہت بڑی تعداد تھی. 40,000 کو اس نے جلا وطن کیا، سینکڑوں ہزاروں کو اس نے زخمی کیا، قید بنایا، اور بہت یعنی بیت المقدس کو بہت زیادہ اس نے تباہ و برباد کیا، مسجد اقصیٰ کی بے اکرامی کی، توہین کی. اور بغاوت کو چلنے کے بعد پورا کنٹرول شام پہ حاصل کرنے کے بعد بہت سارے یہودیوں کو جلا وطن کیا اور بابل شہر لے گیا اپنے ساتھ غلام بنا کے. کہتے ہیں کہ یہودیوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے چونکہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر یہ عذاب آیا ہے، یہ توبہ طائب میں لگ گئے، اپنے اعمال کی اصلاح میں لگ گئے. اللہ کو ان کی حالت پہ ترس آیا اور ان کی نجات کی یہ صورت ہوئی اللہ کی طرف سے کہ اس وقت جو ایران یعنی فارس کی حکومت تھی، ایران کا جو بادشاہ تھا، یہودیوں نے یعنی اس نے یہودیوں کا ساتھ دیا کیونکہ یہودیوں کی ہمدردیاں اس کو حاصل تھیں، اور بخت نصر کے خلاف اس نے لڑائی کی، اور بالآخر اس نے بابل شہر پہ قبضہ کر کے بخت نصر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور یہودیوں کو بابل شہر سے آزاد کرایا. اور جو مال و اسباب لوٹا گیا تھا وہ بھی یہودیوں کو دے کر باعزت اس نے دوبارہ ارض شام کی طرف بھیج دیا، اور شام میں پھر دوبارہ یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی. یہ جو واقعہ ہے نا جو میں نے آخر میں ابھی بیان کیا، یہ وہ والا واقعہ ہے جس کو آپ تفسیر میں ابھی انشاءاللہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جمہور مفسرین کے نزدیک، قرآن میں واضح تو نہیں ہے لیکن جمہور کے نزدیک اس سے یہی مراد ہے، کیونکہ جو قرآن جو تباہی اور بربادی بیان کرتا ہے نا کہ اس طرح سے ہوئی تھی، تاریخی واقعات سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ یہی والا واقعہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے یہودیوں پر اتنا بڑا عذاب کسی دوسری قوم کی طرف سے نہیں آیا تھا اور اتنی قتل و غارت نہیں ہوئی تھی. تو ان کو دوبارہ اصلاح اعمال کی توفیق ملی. اس کے بعد پھر یہودی جب شام میں آباد ہوئے، ان کو اصلاح اعمال کی توفیق ملی، انہوں نے توبہ استغفار کی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ نے پھر ان کو دوبارہ ایک مضبوط ریاست دی. مگر تھوڑے دنوں کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ شرارتوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے. یعنی یہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے تقریباً 450 سال بعد کا. بخت نصر نے جو حملہ کیا نا، بہت زیادہ تباہی مچائی اس نے، جو بغاوت کو کچلا اس نے، تو یہ وہ واقعہ ہے جس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے 2 باتیں یہودیوں کے بارے میں لکھ دی تھیں کہ 2 دفعہ زمین میں فساد مچائیں گے اور 2 دفعہ اللہ دوسری قوم کو ان پر مسلط کر کے ان کو عذاب دے گا. تو ان 2 دفعہ میں سے یہ پہلا واقعہ ہے کہ یہودیوں نے فساد مچانا شروع کیا تو بخت نصر نے بغاوت کو کچلنے کے لیے یہودیوں پہ حملہ کر کے بہت زیادہ یہودی قتل کیے. تو یہ پہلا واقعہ ہے. دوسرا واقعہ بھی قرآن میں ہے کہ دوبارہ تم نے پھر اچھے اعمال شروع کر دیے، پھر دوبارہ تم نے زمین میں فساد مچایا. تو اب وہ فساد کیا تھا؟ وہ بھی 450 سال کے کچھ عرصے کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے تقریباً 150 سال پہلے. ظاہر ہے اس زمانے میں جو تاریخ بیان کی جاتی تھی بالکل پورے طور پر کیلکولیشن نہیں ہوتی تھی اس کی، تو تقریباً 150، بعض نے 170 سال پہلے لکھا، تو تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں بھی 150 سال کا وقت تھا.
تو 150 سال پہلے ہوا یہ ہے کہ جب دوبارہ یہ شرارتیں ان میں پیدا ہونا شروع ہوئیں تو ایک بادشاہ تھا جس نے انطاکیہ آباد کیا. آج بھی انطاکیہ ترکی میں ایک شہر ہے. تو انطاکیہ کے بادشاہ نے ان پر حملہ کیا اور اس نے پھر جو ہے یہاں گھس کے بہت زیادہ یہودی مارے، قتل کیے، اور پھر بالآخر رومیوں نے پھر یہودیوں پہ حملہ کر کے رومیوں کی حکومت قائم ہو گئی، جو آج غالباً اٹلی جس کو کہا جاتا ہے نا، آج کا اٹلی جو پرانا روم تھا. یہاں اس وقت یہودی نہیں تھے، یعنی اہل کتاب نہیں تھے، کیونکہ عیسائی مذہب تو آیا نہیں تھا اور لڑائی یہودیوں سے ہو رہی تھی. تو غالب یہی ہے کہ وہ بھی کوئی آگ پرست ہوں گے یا سورج کی عبادت کرنے والے. یعنی روم میں، اٹلی میں کوئی دوسری قوم آباد تھی جو آتش پرست تھے. تو چونکہ بیت المقدس شام قریب ہے یورپ سے اور اٹلی سے یہاں کی نسبت، تو وہاں سے جو لوگ اٹھے، وہاں بھی ایک مضبوط حکومت تھی، انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا بیت المقدس پہ، اور پھر سلاطین روم کی یہاں حکومت قائم ہوئی ہے. یعنی رومیوں کے بادشاہ آتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک بھی یہاں رومیوں کی حکومت تھی. رومی سے عیسائی رومی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ رومی جو آتش پرست یا کوئی بھی مذہب تھا جس کی مجھے تحقیق نہیں ہے، کسی بھی مذہب کو، یعنی یہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے. اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا، سلاطین کی یہاں حکومت قائم ہوئی، تو تقریباً 150 سال کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارض شام میں پیدا ہوئے. اللہ نے ان کے معجزے ظاہر کیے. پھر یہودیوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ. بہت سے یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے، بہت سے حضرت عیسیٰ کی مخالفت میں لگے رہے، اور ایک سچے پیغمبر پر انہوں نے زنا کی تہمت لگائی، حضرت مریم کو معاذ اللہ زانیہ کہا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، جو کہ ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ پیغمبروں کا قتل کیا کرتے تھے. بہرحال یہودیوں کی جو میجورٹی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئی، لیکن وہ جو سلاطین روم تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. اور کہا جاتا ہے کہ روم کا جو بادشاہ تھا نا، جس کی بیت المقدس پہ حکومت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی آسمان دنیا پہ جانے کے تقریباً 40 سال کے بعد وہ مسلمان ہوا ہے، اور اس کے بعد سے پھر بیت المقدس میں دوبارہ عیسائیوں کی ایک مضبوط ریاست قائم ہو گئی، اور پھر وہ عیسائی دنیا میں پھیلتے چلے گئے، اور پھر یہودیوں سے ان کی بہت زیادہ لڑائیاں بھی ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے عیسائی مذہب کو دنیا پہ غالب کر دیا. لیکن بیت المقدس کی تعمیر نہیں ہوئی. بیت المقدس جس طرح ویران تھا، جو انطاکیہ کے بادشاہ کے حملہ کرنے کی وجہ سے ویران ہوا تھا، اس کی بھرپور طریقے سے تعمیر نہیں ہوئی. پھر یہ تعمیر ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس عیسائیوں سے چھینا، کیونکہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے تھے، سچے نبی تھے، تو اللہ کا حکم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دکھائے، جو ایمان لانے والے تھے وہ لے آئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد ہوا. پھر آپ کے بعد خلفۂ راشدین کے دور میں اور حضرت عمر کے دور میں بہت تھوڑے ہی عرصے میں بیت المقدس مسلمانوں کے حصے میں آ گیا، اور پھر بیت المقدس کی تعمیر دوبارہ سے کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. تو قرآن میں جو بیان کیا گیا ان واقعات میں سے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ کتاب میں یعنی تورات میں یا آسمانی صحیفوں میں لکھ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ بڑا فساد مچاؤ گے، اور 2 دفعہ اللہ تمہارے دشمن کو تم پر مسلط کرے گا. تو اس 2 دفعہ بڑے فساد سے مراد ایک تو وہ ہے جو بخت نصر نے حملہ کیا تھا بیت المقدس پہ، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تقریباً 450 سال کے بعد بخت نصر نے حملہ کیا تھا، اس لیے کہ جو یہودیوں کا جو اس وقت جو بھی لیڈر تھا وہ بخت نصر ہی کی ایک کٹ پتلی حکومت تھی، اور وہ برائیوں کی طرف مائل ہو گیا تھا. بنی اسرائیل بھی بگڑنے لگے تھے، اور پھر اس کو بغاوت کی سوجی، بغاوت ناکام ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو مسلط کیا، اور اس نے بے تحاشا یہودی مارے اور جلا وطن کیا. ایک تو اس واقعے کا تذکرہ ہے. اس کے بعد پھر جب دوبارہ شاہ ایران نے بابل کی حکومت کے خلاف لڑائی کر کے یہودیوں کو بچایا، یہودی دوبارہ سے آ کے پھر آباد ہوئے. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 150 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پھر انطاکیہ کے بادشاہ نے دوبارہ یہودیوں پہ حملہ کیا، اور اس نے بھی بے تحاشا یہودی قتل کیے، اور مسجد اقصیٰ کو توڑ پھوڑ کے اس نے ویران کر دیا. اس کے بعد پھر رومیوں کی یہاں حکومت قائم ہوئی، اور پھر رومیوں ہی کی یہاں حکومت رہی، اور رومی ہی عیسائی مذہب انہوں نے قبول کر لیا. اور پھر اللہ نے پھر عیسائیوں اور یہودیوں میں جو لڑائیاں ہوئیں، جو تاریخی واقعات بھرے پڑے ہیں. اچھا، ایک کمال کی بات یہ ہے کہ
یہودیوں کی جو عیسائیوں سے لڑائی ہوئی ہے نا وہ مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. مسلمانوں سے تو ان کی 2 بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں. ایک بڑی لڑائی جو بنو قریظہ کے 70,000 یہودی قتل کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسری جو یعنی اس کے بعد کوئی بڑی لڑائی مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. اب جا کے جو فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, اب یہ حالات جا رہے ہیں, کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جو یہود اور اسلام کے درمیان ہوگی, جن کے بارے میں صحیح احادیث میں ہمیں پیشگوئیاں ملتی ہیں. اب وہ کب ہوگی اس کی اسپیسیفک ڈیٹ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن بہرحال قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے, احادیث سے یہ بات ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قاتلون الیہود, کہ تم یہود سے قتال کرو گے. تو اب تک قتال ہوا نہیں ہے. ایک دفعہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قتال ہوا تھا, اس کے بعد پھر ان پر مختلف لوگ مسلط رہے, عیسائیوں نے ان کے ساتھ لڑائیاں کی. ہٹلر جو تھا تو عیسائی مگر ایک سیکولر ذہن کا مالک تھا, اس کی لڑائی ہوئی یہودیوں سے, اس نے قتل و غارت کی. اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں ان آیات کی تفسیر میں کروں گا. ان تمام واقعات کی طرف جو فیوچر میں ہوئے, مسلمانوں کے ذریعے جو یہودی قتل ہوئے, عیسائیوں کے ذریعے جو ہوئے, ہٹلر کے ذریعے جو ہوئے, اور آگے قرب قیامت میں جو لڑائیاں ہوں گی, ان کا آگے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں واضح اشارہ موجود ہے. جب وہ اشارہ آئے گا تو پھر میں انشاءاللہ ان واقعات کو مختصراً اس وقت ہائی لائٹ کروں گا.